بلیٹن میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پارٹی کے کسی رہنما کو کسی ادارے سے مذاکرات کا اختیار حاصل نہیں، پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے۔ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے، اگر مذاکرات ہوئی تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ مذاکرات ہو نہیں رہے، مینڈیٹ ضرور ہے پارٹی کے ساتھ، مینڈیٹ الگ بات ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ کنگ پارٹی نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے، ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو، لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مزاحمت نہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی ڈیل سے لا علمی کا اظہار۔ صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، جو کر رکھے ہیں ان سے پوچھیں، ای سی ایل سے نام نکالنے کا کام کمیٹی کرتی ہے۔ ڈیل ہونے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ، اور اگر وہ ڈیل ہوگی تو وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، تو ہم یہ تو جو کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، سے نام نکلے جس کی وجہ سے وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ پراپرلی کر کے نکالتی ہے۔ بالکل اگر کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ آفس کہیں پہ بھی پاکستان میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ پیسے دیں اور پاسپورٹ بنوائیں۔ جو صرف فیس ہے وہ دیں گے، اور آپ کا سسٹم آلریڈی بنا ہوا ہے، اس کے فالو ہوگا، نہیں ہوگا تو چاہے وہ کہیں پہ بھی جتنا مرضی کوئی ہو وہ اس پہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نام پر بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کو وفاق پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا، پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ آپ مذاکرات کے نام پر بلیک میل کر کے 9 مئی 190 ملین سائفر توشہ خانہ، یہ معافی جو ہے یہ نہیں ہوگی، مذاکرات ضرور ہوں گے۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ دھمکی دے کہ وہ حملہ آور ہوگا، اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پچھلی دفعہ تو آپ اسلام آباد کے قریب پہنچے تھے، اس دفعہ آپ کو اتنا موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ آپ وہاں سے چل بھی سکیں۔ شہر قائد کے بجلی صارفین کو مہنگائی کا جھٹکا دینے کی تیاری۔ کے الیکٹرک نے بجلی 18 روپے 86 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ کے الیکٹرک نے 9 ماہ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 9 مئی کو سماعت کرے گا۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک نے بجلی 18 روپے 86 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک نے 9 ماہ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا ہے، تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 9 مئی کو سماعت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر تجارت ماجد الکسبی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاشی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے، دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے پوری طرح سے فعال ہے۔ سعودی وزیر تجارت نے کہا پاکستان کو سرمایہ کاری اور تجارت کے حوالے سے ترجیح دے رہے ہیں۔ سعودی کاروباری برادری اور تاجر برادری اور سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر تجارت ماجد الکسبی کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلیٹن میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ نئے پروسیکیوٹر امجد پرویز ایڈوکیٹ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، آخری وارننگ دے رہے ہیں، آئندہ سماعت پر نہ آئے تو فیصلہ کر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج آخری وارننگ دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے منسلک 8 افراد کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں۔
محمد اعظم خان، راجہ منظور قیانی، عارف رحیم، نوید اکبر کے نام ECL سے خارج کر دیے گئے، جبکہ سکندر حیات، نثار محمد، غلام حیدر اور عارف نذیر بٹ کے نام بھی ECL سے نکال دیے گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے منسلک 8 افراد کے نام ECL سے نکال دیے گئے ہیں۔ محمد اعظم خان، راجہ منظور قیانی، عارف رحیم، نوید اکبر کے نام ECL سے خارج کر دیے گئے، سکندر حیات، نثار محمد، غلام حیدر اور عارف نذیر کے بٹ کے نام بھی ECL سے نکال دیے گئے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس 72,000 کی سطح کھو گیا۔ کاروبار کے دوران 1100 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 71,600 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دن کے آغاز پر 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 73,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا تھا۔ تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس 72,000 کی سطح کھو گیا۔ دوسری جانب آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ گزشتہ 10 ماہ سے شرح سود 22% کی ریکارڈ سطح پر برقرار ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران افراط زر کی شرح 20.68% رہی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق افراط زر میں کمی کے باعث شرح سود کم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا۔ IMF سے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اس کی منظوری متوقع۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF اجلاس میں پاکستان کا کیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ منظوری کے بعد سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کی آخری قسط موصول ہوگی۔ IMF سے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اس کی منظوری متوقع ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF اجلاس میں پاکستان کا کیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نگران دور حکومت میں سرپلس گندم امپورٹ کا پانڈورا باکس کھل چکا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے غیر ضروری امپورٹ کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن میاں مشتاق تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ تحقیقاتی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج متوقع ہے۔ گندم امپورٹ پر تمام ریکارڈ حاصل کیے جائیں گے، جبکہ PDM دور حکومت میں نجی و سرکاری گندم امپورٹ کی اجازت دینے پر غور شروع ہوا۔ 15 مئی 2023 میں ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے سرمایہ کاری گندم امپورٹ کی تجویز دی۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن نے 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ سرپلس امپورٹ کو نقصان دہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کا PTI کو ایک بار پھر اسمبلیوں سے استعفے دینے کا مشورہ۔ حامد رضا کہتے ہیں PTI کی قیادت کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے اور سڑکوں پر آنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بانی PTI کو انصاف نہ ملا تو ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ میں بانی PTI کے لیے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والا پہلا شخص ہوں گا۔ PTI کو حکومت کو اپنے مطالبات کے لیے ٹائم فریم دینا چاہیے۔ مستعفی ہونے کا معاملہ PTI کی کور کمیٹی میں رکھوں گا، یہ کہا گیا ہے حامد رضا کی جانب سے۔ سنی اتحاد کونسل نے 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی۔ درخواست ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو دی گئی ہے۔ جلسہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی ہے۔ درخواست ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو دی گئی ہے۔ جلسہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے، سنی اتحاد کونسل نے 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سماعت۔ FIA، PTA اور پیمرا کی متفرق درخواستیں 5-5 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج۔ عدالت کا DG FIA کے خلاف توہین عدالت کارروائی کا عندیہ۔ جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی اور نجم الثاقب کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا، کیا FIA کا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا عدالت IB اور FIA کے کیسز سننا چھوڑ دے؟ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی اور نجم الثاقب کی درخواست پر سماعت کی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا FIA کا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے؟ یہ کہا گیا جسٹس بابر ستار کی جانب سے۔
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब किया गया है। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक की मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल, तरक्की से मुतालिक अमूर पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में सयाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की गई है। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां बल्दियाती मुलाजमीन का इख्तियारात के हसूल के लिए एहतजाज। मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए। अहम खबर दें, पेशावर में बल्दियाती मुलाजमीन का इख्तियारात के हुसूल के लिए एहतजाज के ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए हैं। पेशावर में बल्दियाती मुलाजमीन का इख्तियारात के हुसूल के लिए एहतजाज, मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए हैं। एहतजाज के ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नारेबाजी की जा रही है एक जगह पर जमा होकर, और ये बल्दियाती मुलाजमीन हैं जिन्होंने पेशावर में इख्तियारात के हुसूल के लिए एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए हैं। पेशावर से खबर है, जहां पर बल्दियाती मुलाजमीन का इख्तियारात के हुसूल के लिए एहतजाज, मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए हैं। मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पेशावर में बल्दियाती मुलाजमीन के इख्तियारात के हसूल के लिए एहतजाज, जिसमें उनकी जानिब से दफातर को ताले लगा दिए गए हैं, नारेबाजी की जा रही है और तमाम मुलाजमीन एक जगह इकट्ठे होकर खूब एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर में बल्दियाती मुलाजमीन का इख्तियारात के हसूल के लिए एहतजाज, जहाँ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको इख्तियारात दिए जाएँ। मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए हैं, नारेबाजी की जा रही है और ये तमाम मुलाजमीन इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर में बल्दियाती मुलाजमीन का इख्तियारात के हसूल के लिए एहतजाज, और इस एहतजाज के बायस मुलाजमीन ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए हैं। खूब एहतजाज किया जा रहा है। लोकल कौंसिल चेयरमैन की जानिब से एहतजाज, बल्दियाती नुमाइंदों ने मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए हैं। इख्तियारात के हसूल के लिए मुलाजमीन की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। पेशावर में ये एहतजाज, बल्दियाती मुलाजमीन का इख्तियारात हसूल के लिए एहतजाज, दफातर को उनकी जानिब से ताले लगा दिए गए हैं। खूब नारेबाजी की जा रही है। तमाम मुलाजमीन इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं। लोकल काउंसिल चेयरमैन की जानिब से इजलास के बाद ये एहतजाज सामने आया है, जहाँ पर मुलाजमीन ने इख्तियारात के हसूल के लिए एहतजाज किया है और मुलाजमीन की जानिब से मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए गए। वेलकम बैक। रहनुमा MQM अली रजा आबदी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट हमारे साथ हैं। नासिर, इससे मुतालिक बताइए। जी बिल्कुल, आज कराची सेंट्रल जेल में इंसदाद दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अदालत ने 4 मुल्जिमान को अली रजा आबदी के कत्ल के जुर्म में जो है सजा सुना दी है। और 4 मुल्जिमान में अब्दुल हसीब गजाली, मोहम्मद फारूक और अबू बकर शामिल हैं, जिनको उम्र कैद की सजा अदालत की जानिब से सुनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2018 को खयाबान गाजी स्ट्रीट DHA में जब अली रजा अपने घर जा रहे थे तो घर के बाहर घात लगाए बैठे दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में वो जांबाज हो गए थे। और उसके बाद वजीर आजम ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए अफसरान को, पुलिस हुक्काम को ये कहा था कि फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, और दीगर जो सियासी जमातें थी उनकी तरफ से भी ये मुतालबा था कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कैसे किरदार तक बताया जाए। तो आज जो है वो अदालत ने फैसला सुनाते हुए 4 मुल्जिमान को, जिसमें अब्दुल हसीब गजाली, मोहम्मद फारूक और अबू बकर शामिल हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी है। नासिर भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
कैनेडियन हुकूमत हमेशा सिख बरादरी के हकूक़ और आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान परेड डे पर सिखों के इज्तिमा से खिताब। कहा, मुल्क भर में आबाद 8 लाख से ज़ायद सिखों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। सिख इक़दार कैनेडियन इक़दार हैं। खिताब के दौरान शरका ने खालिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए।